السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم فنعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ ہم نے پچھلے درس میں مخارج کا اعادہ ریویژن کر لیا۔ اب ہم انشاءاللہ کس کا ریویژن کرنے جا رہے ہیں؟ تجوید رولز کا۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اکثر تجوید رولز جو ہیں بیسکلی جو 5 رولز ہیں ہمارے، اظہار، اخفاء، اقلاب، ادغام اور قلقلہ، یہ کس پر بیسڈ ہیں؟ یہ کس پر بیسڈ ہوتے ہیں؟ تنوین پر۔ تنوین میں 3 طرح کی تنوین ہے۔ تنوین مطلب جس کو ہم عام زبان میں 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کہتے ہیں۔ یہ 3 طرح کی تنوین ہے۔ مفتوح تنوین مطلب 2 زبر، مکسور تنوین مطلب 2 زیر اور مدموم تنوین مطلب 2 پیش۔ اور آسانی کے لیے فتحہ تنوین، کسرہ تنوین اور ڈمہ تنوین۔ تو ہمارے مخرج کی آسانی کے لیے، تاکہ ہم تجوید میں مخارج کو نہ بھولیں، اس کے لیے ہم ایک بار دوبارہ ہر حرف پر 3 طرح کی تنوین لگا کر مخرج ادا کرتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان، 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 بن، 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 چن، 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 سن، 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 زبان باہر آئے گی سامنے، خیال رکھیں۔ جن، 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 حن، 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 حلق سے پڑھنا ہے ہا کو۔ خن، 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 یہاں بھی۔ دن، 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 زن، 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 سا کی طرح۔ رن، 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 زن، 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 سن، 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 شن، 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 منہ بھر کر پڑھیں۔ دن، 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 مولارس پہ ٹچ ہوگی، سائڈس آف دا ٹنگ۔ دود، دن، 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 تن، 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 منہ بھر کے۔ ون، 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 زبان باہر۔ ان، 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 حلق سے۔ غن، 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 یہ بھی۔ فن، 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 قن، 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 خا اور غین کی طرح۔ کن، 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 لن، 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 من، 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 نن، 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 ون، 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 لپ سے ادا کریں۔ ہن، 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 ان، 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 ین، ین، ین۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے تنوین کے ساتھ حروف کو ادا کیا اور صحیح مخرج کے ساتھ، الحمدللہ۔ اس کے بعد ہم سب جانتے ہیں کہ تنوین اور نون ساکن کا جو ادائیگی ہوتی ہے، جو مخارج ہوتے ہیں اور جو آواز نکلتی ہے، وہ بالکل سیم ہوتے ہیں۔ تو تنوین اور نون ساکن مطلب نون کے اوپر سکون کی سائن، اسے نون ساکن کہتے ہیں۔ یہ دونوں بالکل سیم ہیں آواز میں، اور رولز بھی یہ دونوں پر ہی بیسڈ کرتے ہیں، دونوں جو ہمارے 5 رولز ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد سب سے پہلا جو رول ہے ہمارا وہ کیا ہے؟ اظہار۔ اظہار میں کیا ہوتا ہے؟ تنوین اور نون ساکن کے بعد اگر اظہار لیٹرز آتے ہیں جو کہ کتنے ہیں؟ 7 ہیں یا 6 بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں اگر الف کو نہ لیں تو۔ کون کون سے ہیں؟ الف، ح، خ، عین، غین، ہا، حمزہ۔
ٹھیک ہے. اگر یہ تنوین اور نون ساکن کے بعد آئیں گے تو اس تنوین اور نون ساکن کو جیسا ہے بالکل ویسا ہی پڑھیں گے، جیسے ہم نے ابھی تنوین کے ساتھ پڑھے نا ویسے ہی. ایگزامپل پیج نمبر 33، طائرن ابابیلا، اس کے نیچے لمن خشیہ. ٹھیک ہے، جیسا ہے بالکل ویسے ہی. اس کے بعد سیکنڈ رول ہے اخفا. اخفا میں کیا ہوتا ہے کہ تنوین اور نون ساکن کے بعد جب اخفا لیٹرز آتے ہیں جو کہ 15 ہیں، کون سے؟ تا، سا، جیم، دال، زال، زا، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف، تو ہم تنوین اور نون ساکن کو کیسے پڑھیں گے؟ ING ساؤنڈ میں پڑھیں گے اور 2 سے 3 سیکنڈ تک کھینچیں گے. اس کا جو تھیوریٹیکل رول ہے وہ یہ ہے کہ جو نیسل ساؤنڈ ہم کرتے ہیں اس کو ناک میں چھپا دیں گے. وہ جو آواز ہوتی ہے تنوین اور نون ساکن کی اس کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے تو اپنے آپ وہ ING ساؤنڈ نکلے گی اور 2 سے 3 سیکنڈ تک کھینچنا ہے، جیسے ہم پتنگ، پنکھا بولتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایگزامپل ہے پیج نمبر 34، آنت موذرو، بازو میں کراما کاتبین. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ نون ساکن اور میم تنوین کے بعد تا اور کاف تھا ریسپیکٹیولی، اس کی وجہ سے کیونکہ تا اور کاف اخفا لیٹرز ہیں، اس لیے ہم نے یہاں پہ نون ساکن اور تنوین کو کیسے ING ساؤنڈ میں 2 سے 3 سیکنڈ تک کھینچتے ہوئے ادا کیا. اچھا، یہ جو کھینچنا ہوتا ہے جو اخفا میں، ادغام میں، ہم گنہ میں کھینچتے ہیں جو، وہ کتنا کھینچنا ہے؟ 2 سے 3 سیکنڈ تک عام زبان میں کہتے ہیں، لیکن اس کا ایکچوئل رول یہ ہے کہ 2 سے 3 حرکت تک کھینچا جائے. جیسے کہ میں نے بتایا تھا 2 سے 3 حرکت مطلب اگر الف کے اوپر سے فتحہ ہے تو وہ 1 حرکت ہے. اگر الف کے ساتھ فار ایگزامپل با کے ساتھ الف ہے یا ساکن ہے یا واو ساکن ہے تو وہ 2 حرکت پلس حرکت ہو گیا، مطلب اس کے کھینچنے کی مقدار ڈبل ہو گئی حرکت سے، وہ واول بن گیا، حروف علت یا حروف مدہ بن گیا جو ہم نے پہلے پڑھا ہے مخرج میں. تو وہ ہم اس کو با پڑھیں گے. تو جتنا ہم با کو کھینچتے ہیں یا بی یا بو کو کھینچتے ہیں جو ہندی کے آ، ای اور او کے جیسے ساؤنڈ کرتا ہے یا ای، او کے جیسے ساؤنڈ کرتا ہے، ویسے ہی ہم یہاں پر بھی کھینچیں گے. تو لانگ واولز کے جتنا ہم کھینچتے ہیں اخفا اور ادغام اور غنہ میں، ٹھیک ہے، تو یا اس سے تھوڑا سا زیادہ ہو جائے اس لیے ہم کہتے ہیں 2 سے 3 سیکنڈ. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد ہے ادغام. ادغام کو میں نے آپ کی آسانی کے لیے کیا کیا ہے کہ اس کو صرف گنہ کنسیڈر کیا ہے، کیونکہ جو باقی ادغام کے ٹائپس ہیں جو آپ مختلف تجوید رولز کی بک میں پڑھے ہوں گے کبھی یا کبھی انشاءاللہ دیکھیں گے تو اس میں کنفیوز نہ ہو، کیونکہ میں نے یہاں پر ادغام کو صرف اور صرف گنہ کنسیڈر کیا ہے، اور جو باقی ادغام ہوتے ہیں جن کو جیسے کا ویسے ہی پڑھنا ہوتا ہے اس کو میں نے نہیں بتایا، اس کو مینشن نہیں کیا، کیونکہ اس کو جاننا اتنا ضروری نہیں جتنا ادغام جو گنہ کنسیڈر کیا جاتا ہے اس کو ضروری ہے. تو خیال رہے ادغام سے میرا مراد کیا ہے؟ گنہ. تو اس کے کتنے ٹائپس میں نے بتائے؟ 5 ٹائپس. ٹھیک ہے، اور اس کے لیٹرز کون کون سے ہیں؟ میم، نون اگر مشدد ہوں مطلب ان پر شدہ ہو تو، اور واو اور یا اگر یہ مشدد پریسیڈیڈ بائی تنوین یا نون ساکن ہو تو یا شدہ اور واو شدہ میں یہ کنڈیشن آ جاتی ہے کہ انہیں تبھی گنہ کریں گے جب اس کے پہلے تنوین یا نون ساکن ہوگا. اور لاسٹ میں نے بتایا تھا جس کو اخفا شفوی بھی کہتے ہیں، لیکن کیونکہ اسے گنہ ہی کرتے ہیں ہم اس لیے میں نے اس کو ادغام میں ایڈ کیا تھا. وہ یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد با آ جائے. تو ایگزامپل ہے پیج نمبر 43 پر میم ساکن کے بعد با جسے ہم گنہ کرتے ہیں. کیسے؟ دیکھیے 3rd لائن میں، ان ربہم بہم. کیوں میں نے میم ساکن کو گنہ کیا؟ کیونکہ اس کے بعد با ہے. اگر با کے علاوہ کوئی دوسرا لیٹر رہے گا تو میں اس کو جیسا ہے ویسا ہی پڑھوں گی، اس کو میں بالکل بھی گنہ نہیں کروں گی، کیونکہ میم ساکن کے بعد با ہے اس لیے گنہ. ربہم بہم
ترمیہم بحجارۃ. ٹھیک ہے, تو یہ میم ساکن کے بعد با والا گناہ ہو گیا. اور باقی جو پیور گناہ ہے جس کو جو ادغام ہی کہلاتے ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ میم شدہ اور نون شدہ. تو یہاں پر پیج نمبر 46 پر جو لائن نمبر 5 ہے اس میں دیکھیے میم مشدد ہے, میم کے اوپر تشدید ہے, تو رسول من اللہ صراطا مستقیما. میم مشدد کو یا نون مشدد کو آگے پیچھے گنہ تنوین یا نون ساکن ہونے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے, اپنے آپ میں ہی گنہ ہے. اور جو یا شدہ اور واو شدہ ہوتے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کے پہلے یا تنوین یا نون ساکن ہو. ایگزامپل پیج نمبر 46 پر ہی فرسٹ لائن یا شدہ کا ایگزامپل خیرًا یرہ. اس کو خیرًا یرہ پڑھنے کی غلطی نہ کریں کیونکہ تنوین کے بعد یا شدہ ہے, اس لیے خیرًا یرہ. اسی کے نیچے نون ساکن کا ایگزامپل من یقول. ٹھیک ہے, اسی کے نیچے تھرڈ لائن پر واو شدہ پریسیڈیڈ بائی تنوین کا ایگزامپل. اگر واو شدہ تنوین کے بعد آئے تو اسے بھی گناہ کرنا ہے, تو الہا واحدا. اسی کے نیچے نون ساکن کا ایگزامپل من ورائہم. دیکھیے اس کو من ورائہم یا الہا واحدا پڑھنے کی غلطی نہ کریں کیونکہ واو شدہ گناہ تنوین یا نون ساکن کے بعد ہونے کی وجہ سے ہم اس کو گناہ کریں گے. اور 2 سے 3 سیکنڈ تک اسے بھی کھینچنا ہے, 2 سے 3 حرکت تک نیسل ساؤنڈ میں پڑھتے ہوئے من ورائہم. تو یہ ہمارا ادغام ہو گیا. ہم نے ابھی تک کیا کیا پڑھا؟ اظہار جس میں جیسے کا ویسے ہی پڑھنا ہے. اس کے بعد ہم نے پڑھا اخفا جس میں ہمیں آئی این جی ساؤنڈ لے کر کھینچنا ہے, اور اس کے بعد پڑھا ادغام جس میں نیسل ساؤنڈ لے کر کھینچنا ہے. ابھی ہم دیکھیں گے اقلاب. اقلاب میں کیا ہوتا ہے, یہ جو ہم نے جو ادغام میں پڑھا تھا ایک ٹائپ کہ میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے گا تو اسے گناہ کرتے ہیں, تو اٹ از ویری سملر ٹو دیٹ. وائی؟ بیکاز یہاں پہ نون ساکن یا تنوین کے بعد جب بھی با ہوتا ہے تو ہم اس نون ساکن یا تنوین کو ہٹا کر وہاں پہ میم ساکن بنا لیتے ہیں, اور ہمیں پتہ ہے کہ جب میم ساکن کے بعد با آئے گا تو گناہ کرنا ہے. تو وہی نیسل ساؤنڈ والا رول اپلائی ہوگا. ایگزامپل پیج نمبر 44 من بخیلا. دیکھیے من بخیلا لکھا تھا لیکن ہم وہ نون ساکن کو ہٹا کر میمز لگا رہے ہیں وہاں پر, تو وہ ہو جائے گا مم. اور کیونکہ با ہے میم ساکن کے بعد اس لیے اس کو نیسل ساؤنڈ میں پڑھیں گے اور گناہ کریں گے, مطلب کھینچیں گے 2 سے 3 سیکنڈ تک. من بخیلا. ٹھیک ہے, اسی کے بازو میں لنصفعا بالناصیہ. اوکے, تو یہ ایگزامپلس تھے اقلاب کے. اس کے بعد ہمارا جو بیسک 5 رولز ہے اس کا لاسٹ رول بچتا ہے وہ قلقلہ ہے, which is not based on تنوین اور نون ساکن. سو اس میں کیا ہے, it is based on purely on تنوین. اگر sorry not تنوین, جزم اور سکون مینس اگر یہ 5 لیٹرز جو ہیں ہمارے قلقلہ کے اگر یہ ساکن ہوتے ہیں, مطلب ان کے اوپر سکون کی علامت ہوتی ہے, تو ان کو تھوڑا سا پریشر دے کر پڑھتے ہیں, ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں. ایگزامپلس, اچھا وہ لیٹرز کون کون سے ہیں؟ با, جیم, دال, قاف اور تو اور خوف. تو با, جیم, دال, تو, قاف. ایگزامپلس پیج نمبر 35 اب با کا ایگزامپل, بج جیم کا ایگزامپل, صد دال کا ایگزامپل, قط تو کا ایگزامپل, جق قاف کا ایگزامپل. تو یہ 5 لیٹرز اگر ساکن ہوں گے تو ہی ان کو اس طریقے سے ادا کریں گے. سیم گوز ٹو کسرہ اور دمہ, مطلب اب, 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 مطلب
preceded if ba sakin or jim sakin or dal sakin or ta sakin or qaf sakin preceded by any of the signs, like for example فتحہ کسرہ ضمہ, تو اس کو ویسے ہی پڑھنا ہے, شرط صرف اتنی ہے کہ وہ خود ساکن ہو. ٹھیک ہے, تو یہ ہو گیا قلقلہ, جو ہمارے 5 رولز یہاں پر کمپلیٹ ہوتے ہیں. اس کے بعد سم رولز آر آلسو دیر, جو انشاءاللہ ہم نیکسٹ درس میں پڑھیں گے. جزاکم اللہ خیرا, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.